وَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا۔ ان لوگوں نے جو قوانین خداوندی سے انکار کر رہے ہیں، کہا کبھی انہوں نے اس چیز پہ غور کیا، دیکھا اس بات کو، کیا چیز ہے جس پہ غور کرا رہے ہیں؟ 1400 سال پہلے کہا جا رہا ہے کہ ارض اور سما، یعنی یہ پستیوں کے کرے اور یہ بلندیوں کے کرے، یعنی پوری کائنات کے جتنے بھی یہ کرے ہیں، کیا ان کی کیفیت تھی؟ کانت کا رتقن، وہ سب کے سب اکٹھے یکجا تھے۔ اس لفظ کے یہ معنی ہیں۔ پھر کیا کیا؟ فَفَتَقْنَاهُمَا، پھر اس کے بعد ہم نے ان کو بکھیر دیا الگ الگ۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ کانتا رتقا ففتقناہما۔ اور پھر اگلی بات تو پوچھو نہیں، پھر بایولوجسٹ کے لیے جو زندگی سے متعلق علوم کے انکشافات کر رہے ہیں، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یہ میٹر، یہ مادہ غیر جاندار، غیر ذی حیات، اسے پانی کے چھینٹے سے اس میں زندگی پیدا کر دی۔ یہ آخری نقطہ ہے ان سائنس کے انکشاف کا۔ وہ تو بہرحال بات آ گئی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے ایک لفظ ذات الحبک کہا ہے، دوسری جگہ رتقن ففتقناہما کہہ کے اس کی تفسیر کر دی ہے کہ پہلے یہ ایک ہی حیولہ سا جامد، اور اس کے بعد یہ الگ الگ ہوئے، ان کے چھینٹے اڑے، اور قرآن میں یہ ہے کہ کلن فی فلک یسبحون، ہر ایک ان میں سے اپنے اپنے پلانٹ کے اپنے اپنے مدار کے اندر محو گردش ہے، سرگرداں ہے، اور ان سب کا رخ ایک منزل کی طرف ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں، کسی قسم کا کوئی انتشار نہیں، کسی قسم کا۔ کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ کائنات کے اتنے عظیم الجثہ نظام کے اندر، اتنے عظیم کروں کے اندر، جن کی کیفیت یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں بھی گردش کرتا ہے، اور وہ دوسری گردش جو اس کی ہوتی ہے دورانی، وہ بھی کر رہا ہے، منزل ایک ہے، قدم یکساں اٹھتے ہیں ان کے، کوئی اختلاف نہیں۔ اگر سورج کی رفتار میں سیکنڈ کے کروڑویں حصے جتنا بھی کہیں فرق پیدا ہو جائے تو ساری کائنات ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ کہا دیکھتے ہو نظام کائنات کس حسن و خوبی سے چل رہا ہے، کیوں چل رہا ہے؟ اختلاف نہیں۔ ان کی یہ کیفیت انکم لفی قول مختلف، اور تمہاری یہ کیفیت ہے کہ آج کچھ کہتے ہو، کل کچھ کہتے ہو، یہاں کچھ کہتے ہو، وہاں یہ کچھ کہتے ہو، ہر بات میں اختلاف تمہارے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا مثال نظام کائنات کی دے کے، اور کیا نتیجہ اس سے اوپر قرآن مرتب کرتا ہے کہ وہاں کائنات کے نظام کی یہ کیفیت، تمہاری یہ حالت۔ اور پھر بتایا اس نے کہ اختلاف کا نتیجہ تو وہ تباہی اور روسیاہی ہوتا ہے، اور اس نے تو 1400 سال پہلے جو بتایا تھا چھوڑیے، آج تو آنکھوں سے ہم اپنے دیکھ رہے ہیں۔ 1 ارب آبادی مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک بحر ذخار ان مسلمانوں کا، اور ان کے اندر ایک گھاس کے تنکے جتنی 25-26 لاکھ کی ساری آبادی کی مملکت۔ اس کے بعد معاف رکھیے گا کیا الفاظ استعمال کروں کہ کیا کر رہی ہے۔ اور ان کے ہاں یہ اب تک بھی غیر المغضوب علیہم کی تفسیر ممبر سے بیان ہو رہی ہے، یہ یہودی مراد ہے، مغضوب علیہ قوم ہے، وہ قوم جس پر خدا کا غضب نازل ہوا ہے، یعنی ہماری ذلت و رسوائیاں، قتل و غارت گری، بربادی اور تباہی بھی آ رہی ہے اس قوم کے ہاتھوں جس کے متعلق ہم اعلان کرتے ہیں کہ خدا کا غضب اس کے اوپر نازل ہے۔ مغضوب علیہ قوم کے ہاتھوں ہماری یہ ذلت خواری ہو رہی ہے۔ عزیزان من، کیوں ہو رہی ہے؟ انکم لفی قول مختلف، اس لیے ہو رہی ہے، اختلاف ہے تم میں باہمی۔ کیا تک؟ ہاں، کچھ پکا سا کر دیجئے۔ یہ ٹھیک، انکم لفی قول مختلف۔ اب یہ بات کے ساتھ وہی پرانی بات کہ ٹھیک ہے جی، یہ تو
خدا کے اختیار میں جو باتیں ہیں یہ تو وہی کرتا ہے، کسی کے بس میں کوئی بات کی کر کہا کیوں اس قسم کی کٹ حجتی کرتے ہو، یہ بات نہیں ہے۔ عجیب چیزیں ہیں عزیزان ایمان، آپ کو معلوم ہے قرآن کریم نے بار بار یہ کہا ہے کہ انسان کو صاحب اختیار بنا دیا گیا، راستے انا ہدینہ النجدین، دونوں راستے اس کو دکھا دیے، روشنی دے دی باہر، اور اس سے کہہ دیا کہ اب تم جون سا راستہ جی چاہے چن، اور اسی بنا پہ غلط راستہ اگر چنتا ہے تو پھر اس کے جتنے عواقب ہوتے ہیں اس کی ذمہ داری بھی اسی پہ عائد ہوتی ہے کہ اس نے خود راستہ اپنے لیے یہ چنا تھا۔ خدا کی طرف سے کوئی جبر انسان پہ نہیں ہے۔ یوفک عنہ من افکا، کہا یہ چیز کہ وہ حق اور صداقت کا راستہ چھوڑ کے غلط راستہ جو اختیار کر لیتا ہے، جو خود یہ راستہ اختیار کرتا ہے اسی کے لیے ہمارا قانون یہ نتائج مرتب کرتا ہے، جو خود یہ راستہ اختیار کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہاں تو انیشیٹو جسے کہتے ہیں، ابتدا جسے کہتے ہیں، پہلا قدم اٹھانا جو ہے وہ انسان کے ہاتھ میں ہے۔ خدا کا قانون تو اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اسی کو عاقبت اور عواقب کہتے ہیں، کسی کے پیچھے پیچھے جانا۔ انسان صحیح راستے پہ چلتا ہے، خدا کے قانون کی خوشگواریاں اس کا ساتھ دیتی ہیں، غلط راستہ اختیار کرتا ہے، تباہیاں اور بربادیاں اس کا ساتھ دے رہی ہوتی ہیں۔ جون سا راستہ اختیار کرے گا اسی قسم کی منزل کے اوپر پہنچے گا۔ اس کا یوفک عنہ من افک۔ دوسری جگہ کئی مقامات پر یہ قرآن نے کہا ہے کہ تم جب یہ کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ دوسری جگہ ہے فلما ازاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، یہ ریفرنس بھی لکھ لیجئے 61/5، کہ یہ لوگ، یہ قوم، کہ ان بنی اسرائیل کے ہی متعلق تھا وہاں یہ، کہ جب خود یہ انہوں نے اپنے لیے غلط راہ اختیار کی تو پھر غلط راہوں کے اختیار کرنے کے نتائج تو ان کو بھگتنے پڑے۔ اللہ کی طرف سے تو اتنا ہی ہوتا ہے کہ جو روش کو یہ اختیار کرتا ہے اس کے نتائج اس کے قانون کے مطابق مرتب ہوتے ہیں۔ یہ اٹل اور غیر متبدل قانون ہے، بس خدا یہی کرتا ہے کہ جیسا کوئی بنتا ہے اس قسم کے ہی نتائج اس کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ تو یہ لوگ ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہاتھو برہانکم ان کنتم، اگر تم سچے ہو اپنے قول میں، اپنے دعوے میں، دلائل لاؤ اس کے سپورٹ۔ قرآن دلیل مانگتا ہے، خود بھی دلائل سے بات کرتا ہے، لیکن ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ جھگڑتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں یہ آج بھی ہمارے ہاں جتنے، یہ اب تو نہیں ہوتے، وہ مذہبی مناظرے جو ہوتے ہیں، مناظروں کی اب شکلیں بدل گئی ہیں، مناظرے تو اب بھی ہوتے ہیں، یہ اخبارات اتنی تعداد میں نکلتے ہیں کہ سب مناظروں کے اکھاڑے ہیں۔ آج اس کی طرف سے یہ نکل رہا ہے، کل اس کی طرف سے مخالفت ہو رہی ہے، پھر اس کا جواب دیا جا رہا ہے، جھگڑے۔ یہ تو قرآن کے ماننے والی قوم اور اس کے اندر جھگڑا۔ جھگڑتے ہیں اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں، اٹکلیں دوڑاتے ہیں، کوئی دلیل نہیں پیش کرتے، کوئی علمی سند نہیں پیش کرتے، کوئی اتھارٹی پیش نہیں کرتے۔ اتنی سی چیز صاحب کہ اسلام نے یہ کہا ہے جناب، ارے کوئی بتاؤ تو صحیح۔ کوئی صاحب ہیں جن کا نام محمد اسلام ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، ارے کچھ کہو تو صحیح اس کی اتھارٹی، یا جو آپ نے کہہ دیا وہ اسلام نے کہا ہے۔ اسلام اس کو ناجائز کہتا ہے، اسلام اس کو جائز کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے، اسلام وہ کہتا ہے، کہتے چلے جا رہے ہیں، کوئی سند نہیں، کوئی اتھارٹی نہیں۔ یہ ہے لٹکلیں دوڑانا۔ الذین ہم فی غمرۃ ساہون، یہ وہ لوگ ہیں جو جہالت کی بنا پر اصل مقصد سے بے خبر رہتے ہیں۔
یہ پھر زبان کی بات آ جائے گی. عجیب لفظ ہے یہ ساہون، صحو جس کو کہتے ہیں. عربی زبان میں یہ جو حروف ہوتے ہیں یہ بھی بڑا اثر پیدا کرتے ہیں معانی میں. اور فی کے ساتھ اگر یہ ہو تو اس کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کا علم نہ ہونا اور پھر اس کو ترک کر دینا. اور اگر عن اس کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ علم ہوتے ہوئے اس کے مقصد کو چھوڑ دینا. اس لیے قرآن نے جو ہم عن صلاتہم ساہون کہا ہے نا، جب سورۃ 107 میں معون میں یکذب بالدین، تو وہ عن کے معنی کہا ہے کہ یہ جانتے بوجھتے کہ صلاۃ کا مفہوم و مقصود کچھ اور ہے، اس کے نتائج کچھ اور نکلنے چاہیے، اس کے باوجود ان مقصد کو چھوڑ کے اور ہم یراؤن و یکتمون، یہی جو مری اور محسوس حرکتیں ہیں ان کا نام صلاۃ رکھ لیا ہے، وہ وہاں عن آیا ہے، بات دوسری طرف چلی گئی.